مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ فرمایا بھی کہ زید، فرمایا تم کون ہو؟ کہ میں زید ابن ثانہ۔ حضرت عمر جانتے تھے ان کو، نام سنا ہوا تھا، بڑے عالم۔ فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ جہاد کی حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ عمر بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پڑھ لی تھی، لیکن ایک صبر اور تحمل کی صفت جو ان کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہوتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے مجھے کہ واقعی یہ نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ صبر اور تحمل اور احسان یہ نبی کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، بہت ضروری بات تھی وہ، کہ اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے یا مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کا جذبہ ہے تو یہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ یہ نیتیں بدل لو، اللہ تعالی ہر قسم کی تنگی سے، حالات سے، ہر قسم کے دباؤ سے، ہر قسم کے نقصانات سے نکال دیں گے۔ تم بادشاہ بن کے رہو گے، تم بادشاہ بن کے رہو گے، کیونکہ کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ کائنات اور کائنات کی قومیں مخدوم بنی ہوئی ہیں، یہ ان کے خدام بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، مسلمان کو مخدوم بنایا تھا، کائنات کی تمام شکلوں کو ان کا خادم بنایا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایمان معاملات میں، یہ ایمان احسان میں، یہ ایمان عدالتوں میں، جی ہاں، ایمان عدالتوں میں۔ ایک یہودی زرہ بیچ رہا تھا بازار میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے بازار کی طرف، دیکھا کہ زرہ بک رہی ہے، دیکھا تو اپنی زرہ پہچان لی، دیکھ کر پہچان لی، دیکھ کر زرہ میری ہے۔ کہا یہودی سے زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں زرہ میری ہے۔ اختلاف ہو گیا، تو فرمایا کہ چلو عدالت میں، عدالت فیصلہ کرے گی۔ ہاں، وہاں یہ مسئلہ تھا نہیں کہ عدالت کس کی ہے، عدالت کس کی ہے، جج کس کا ہے، جج کس کا ہے، یہ کن کے خیال کا ہے، یہ کس خیال کا ہے، یہ بات ہی نہیں تھی۔ کہ وہاں تو حق دیکھا جاتا تھا کہ حق کس کا ہے۔ اگر حق مسلمان کا ہے تو مسلمان کو ملے، اگر ہے غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کو اس کا حق ملے۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ مسئلہ لے جاؤ، مسلمان آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا، ایسا نہیں۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے کہ جھگڑا کس کا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ حق کس کا ہے، حق کس کا ہے۔ سنو، وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ چلو عدالت میں گئے تو قاضی حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی، اللہ، حضرت علی نے اس کو قاضی بنایا، شریح حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی۔ جیسے ہی دیکھا امیر عدالت میں یہودی کے ساتھ، وہ فوراً کھڑا ہو گئے کرسی سے۔ امیر کیسے تشریف لانا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ زرہ اس کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری ہے۔ قاضی نے حضرت علی کو بٹھایا عدالت کی کرسی پر، اور خود قاضی نیچے بیٹھا زمین میں، یہودی کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کہا قاضی امین کیا حکم ہے، کیا خدمت ہے؟ کہ یہ بات ہے۔ قاضی نے کہا امین آپ کے پاس گواہ ہے؟ کہ ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا امین ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سنا ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی۔
لہذا عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ ہاں سنو، ٹھیک ہے، عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں کہ لو بھائی زرہ یہودی کے حوالے۔ حضرت نے فرمایا کہ لو بھائی یہ زرہ تم لے لو، تم مقدمہ جیت گئے، ہاں چھوڑ دی۔ حالانکہ زرہ حضرت علی کی تھی، میں ٹھیک ہے لے لو۔ جیسے ہی زرہ اس کو ملی، یہودی کو زرہ ملی اور فیصلہ اس کے حق میں ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا بندہ اس کے رسول ہے۔ کہ یہ کیا ہوا؟ یہودی نے کہا امینین، میں جانتا تھا یہ آپ کی ہے، میں نے اٹھائی تھی آپ کے اونٹ سے گری تھی، میں جانتا تھا یہ آپ کی ہے، میں یہ مقدمہ یہاں لایا اس لیے تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی عدالت میں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا فیصلے قوموں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کیا کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آپ کی عدالت میں فیصلے نبیوں کے طریقہ پر ہوتے ہیں یا یہ ان کے فیصلے اپنی قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس پر یہودی نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے دوستو عزیزو، ایمان تو اطاعت کا نام ہے کہ آپ دین کے کسی بھی شعبے میں ہیں تو اس شعبے کا حکم پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس شعبے میں بھی آپ ہیں اس شعبے کا حکم پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام کو سمجھانے کے لیے احسان اور اخلاق، معاملات اور معاشرہ ہیں، عبادات سے نہیں اسلام سمجھ میں آئے گا، عبادت سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کیسی اچھی عبادت ہو، کیسی اچھی ریاضت ہو، کیسا اچھا ذکر و تلاوت ہو، لیکن اسلام سمجھ میں آئے گا معاملات سے، اخلاق اور معاشرے سے، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں سدھار اور ان تینوں چیزوں میں بہتری یہ ہر قوم چاہتی ہے۔ ہر قوم کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، یہ ہر ایک کی چاہت ہے معاملات ٹھیک ہوں، معاشرہ ٹھیک ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے۔ مسلمان بادشاہ تھا اس کا کیا غیار ان کے بعد امانتیں رکھوایا کرتے تھے، امانت اس بار رکھواؤ، یہ مسلمان ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اپنی بدمعاملگی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے۔ ہاں، یہ اپنی بدمعاملی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے، ایسا نہ ہو، کیونکہ اسلام کا اعتماد مسلمان کے صحیح معاملات سے ہے کہ معاملہ ان سے کرو، یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ ان سے لو، یہ پانی نہیں ملائیں گے۔ ہاں، یہ ہے۔ لوگ سمجھے کہ بھائی اسلام کا مطلب ہے کہ نماز اور مسجد، ہاں یہ نہیں، یہ تو میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، یہ فرائض یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، پکی بات ہے، ورنہ مسلمان ہی نہیں ہے اگر فرائض نہیں ہے۔ یہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ 5 فریضے اسلام میں داخلے کے وقت بتلائے جاتے تھے کہ یہ شرائط ہیں اسلام کی، اس لیے فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں، اور بنیادیں عمارت کے نیچے ہوتی ہیں، عمارت اوپر ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہاں اسلام کو عمارت سمجھ رہے، حالانکہ روایت میں ہے بنی الاسلام علی 50 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر نہیں بلکہ خود 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نہیں، بلکہ
اسلام کی بنیاد خود 5 چیزیں ہیں، بنیاد ہے یہ. اب بنیاد آپ دیکھیں کہ بنیاد نظر نہیں آتی. جتنی بھی ہوٹل، عمارتیں، اسپتال، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بنیادیں زمین کے اندر ہیں. بنیاد کہاں؟ زمین کے اندر ہے بنیادیں، ان پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر کوئی بہت اچھے اخلاق، بہت اچھے معاملات، بہت اچھا معاشرہ پیش کر دے لیکن فرائض نہیں ہیں تو آخرت میں کسی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا. اللہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے. پکی بات ہے کہ فرائض کے بغیر اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی ریت کے ڈھیر پر عمارت کھڑی کریں جو کھڑی نہیں ہوگی. آپ کو نیچے سے بنیاد زمین سے لینی پڑے گی. ہم جانتے ہیں پائل زمین کے اندر لگائی جاتی ہیں، اتاری جاتی ہیں اندر، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. ہاں، جہاں کی زمین کچی ہوتی ہے وہاں پائلنگ ہوتی ہے اندر عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے. ہاں، اسی طرح مسلمان فرائض پر اکتفا کیے بیٹھا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے. یا نہیں، یہ تیرا اسلام نہیں ہے. تیرا اسلام تو وہ ہے کہ تیرے معاملات، تیرے اخلاق، تیرے معاشرے سے لوگ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف آویں. یہ تیرا اسلام ہے. یہ تو اسلام داخلی کی فرائض ہیں، اسلام داخلی کی شرائط ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. سیدھی بات ہے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ہے فرائض. اور آپ اپنے احسان اور معاملے سے اور معاشرے سے اسلام پیش کریں. یہ اسلام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ زمانہ تھا کہ اغیار یوں کہتے تھے معاملہ ان سے کر لو، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ ان سے لے لیں، پانی نہیں ملائیں گے، امانت ایک بار رکھوا دو، یہ خیانت نہیں کریں گے. عجیب قصہ سنایا ہمیں ایک صاحب نے.